شیرشاہ وادی برادری ایسے مقرروں کو زیادہ پسند کرتی، میں مقرر نہیں کہوں گا، بکتا کہوں گا۔ جب وہ تقریر کرے تو ہنسائے، لوگوں کو مزہ آتا ہے، ہنستے ہیں۔ کوئی غزل سنا رہا ہے، کوئی چٹکلے سنا رہا ہے، لوگوں کو مزہ آ رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، افسوس تمہاری سوچوں پر، تفے تمہاری سوچوں پر۔ ہم اہل حدیث ہیں کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، کہ ہمارے پاس نبی کی حدیثیں نہیں ہیں، جو ہم چٹکلے سننے بیٹھ جائیں، جو ہم جوک سننے بیٹھ جائیں، اور ہم لڑکا لڑکی کی باتیں سننے بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، ذہنیت کو ختم کرو۔ جب کوئی مقرر آئے تو دیکھو وہ قرآن پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ حدیث نہیں پڑھتا ہے، اس کو مقرر نہ کہو، اس کو خطیب نہ کہو، اس کو بوکتا تو کہہ سکتے ہو، لیکن اس کو عالم دین نہیں کہہ سکتے ہو، اس کو مولانا نہیں کہہ سکتے ہو، اس کو عالم نہیں کہہ سکتے ہو۔ عالم وہی ہوگا، مولانا وہی ہوگا جو اپنی تقریر میں قرآن کا حوالہ دیتا ہو، جو حدیث پڑھنے والا ہو، جو قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والا ہو، اور جو اس سے ہٹ کر کے کوئی اور بات کرے، وہ بوکتا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ عالم دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ قاری قرآن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مولانا صاحب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج غیر مسلم کہتا ہے کہ جب میں اسلام کو پڑھتا ہوں، جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، جب میں نبی کی حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے الگ اسلام نظر آتا ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مسلمان مجھے الگ نظر آتے ہیں۔ آج کا مسلمان منہ پر گالی، بات بات پر گالی، لڑائی جھگڑا، بائک نئی بائک لے لی، سر روڈ پر نکلے جا رہے ہیں، ہارن بجاتے جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یاد رکھو آپ کو کام نہیں ہے، پھر بھی آپ بائک چلا رہے ہیں، پیٹرول پھونک رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہمارا اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے بغیر وجہ گاڑی کا پیٹرول پھونکو، ہمارا اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے بغیر وجہ گاڑی کا ہارن بجاؤ، ہمارا اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے فضول خرچی کرو۔ آئے مسلمانوں، ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آج اسلام کو جتنا زیادہ بدنام مسلمانوں نے کیا ہے اتنا زیادہ غیر مسلموں نے بھی نہیں کیا ہے۔ پھر یہ جملے دوہرا دیتا ہوں، آج جتنا زیادہ مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی اسلام کو اتنا زیادہ بدنام نہیں کیا ہے۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ ارے میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ لوگ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام سے قریب ہو جاتے تھے۔ آئے مسلمانوں، کہاں چلا گیا تمہارا اخلاق؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں، آئے میرے ہندو بھائیوں، آئے میرے عیسائی بھائیوں، آئے سارے سنسار کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اسلام کو سمجھنے کے لیے تم مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی دیکھو، تب تم اسلام کو سمجھ سکتے ہو۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے اخلاق نہ دیکھو، ہم تو خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اخلاق برباد ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ اسلام کون سا مذہب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے دلی کے لال قلعے کے سامنے بم دھماکہ ہوا اور 4-5 مسلمان ڈاکٹروں کو اٹھا لیا گیا، لیکن ابھی یہ الزام ثابت نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے بم دھماکہ کیا یا یہ اس کے اندر شریک رہے ہیں۔ ابھی الزام ہے، جرم ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، آئے ہندوستان کی عدالت تم بھی سن لو، اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے ان کو بھرے چوراہے پر پھانسی دے دو، قتل کر دو، کیونکہ اسلام کہتا
دنیا کے اندر اس کو رہنے کا رائٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جو آدمی کسی ایک انسان کو مارتا ہے, ایک انسان کو قتل کرتا ہے, فکانما قتل الناس جميعا, وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے. 20 لوگ مارے گئے, بچے بھی مرے, عورتیں بھی مری, ہندو بھی مرے, مسلمان بھی مرے. جس نے مارا ہے اسے پھانسی کی سزا دینا چاہیے, کیونکہ یہ دہشت گردی ہے, یہ آتنکواد ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ٹیررزم ہے. کسی معصوم کی ہتیا کرنا, کسی معصوم کو مارنا, یہ دہشت گردی ہے. اور ہم اس کو کھلے لفظوں میں دہشت گردی کہیں گے, لیکن ہم یہ بھی کہیں گے گجرات کے دنگوں میں مسلمانوں کو مارا گیا وہ بھی دہشت گردی ہے. ہم یہ بھی کہیں گے گائے کے گوشت کے نام پر مسلمانوں کی موب لنچنگ کرنا, مسلمانوں کو مارنا, یہ بھی دہشت گردی ہے. ہم یہ بھی کہیں گے آسام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام, یہ بھی دہشت گردی ہے. ہم یہ بھی کہیں گے اسرائیل فلسطین پر بم برسا رہا ہے, یہ بھی دہشت گردی ہے. معصوموں کو مارا جا رہا ہے, اسپتال پر بم برسائے جا رہے ہیں, یہ بھی دہشت گردی ہے. 1948 کے اندر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو جگہ دینا, یہ بھی دہشت گردی ہے, اسے بھی دہشت گردی کہا جائے گا. دہشت گردی کو دھرم کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. کوئی بھی آدمی انسانیت کا دشمن ہو وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو. اور اسلام تو ہم کو شانتی کا پیغام دیتا ہے, اسلام تو ہم کو امان کی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے اپنے دشمن کو بھی چھوڑ دو, اپنے دشمن کو بھی معاف کر دو. ارے جو اسلام یہ کہتا ہو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, سلام سلام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, اللہ کے نبی مدینہ آئے. اور بھی ہے ختم, اور دیجیے نہیں. کہاں تھا بھائی, کہاں تھا؟ ہاں, اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں, ہم شانتی کا مذہب. اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی تقریر کی؟ عادل ریاضی صاحب آئے, اسلام کے اندر عورتوں کی عزت, اس پر تقریر کر کے گئے. مولانا جڑی صاحب فلاں جلسے کے اندر آئے, وہ اخلاق پر تقریر کر کے گئے. عبدالغفار سلفی کسی جلسے میں تشریف لائے, وہ نماز کے موضوع پر تقریر کر کے گئے. لیکن ہمارے نبی مدینہ میں آئے تو جانتے ہو سب سے پہلی تقریر اللہ کے نبی نے کون سی کی؟ سب سے پہلی تقریر, آؤ بس ایک لائن کی تقریر تھی, پہلے عربی میں وہ تقریر کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے نبی کی تقریر ہے یہ, افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام. اللہ کے نبی کی تقریر پوری ہو گئی. اب ذرا آؤ اس تقریر کا مطلب تو دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام, آئے لوگوں سلام پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو, جب کسی سے ملو تو سلام کرو, جب کسی کے پاس سے گزرو تو سلام کرو. اور ایک مسئلہ یاد رکھو, سلام کرنا سنت ہے, لیکن سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے, واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا. مولانا عادل صاحب آئے,
کرسی پر بیٹھے، تقریر شروع کرنے سے پہلے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ خاموش ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے فرض چیز کو چھوڑ دیا، آپ نے واجب چیز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کا حال تو یہ تھا کہ آپ نماز میں ہوتے تھے، اللہ کے نبی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے تھے، تو سلام تو عام کرو، سلام پھیلا۔ اور کبھی سلام کا مطلب تو سمجھ لو، سلام کا مطلب ہے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ پر سلامتی کرے، آپ خوش رہے، آپ کا کاروبار چلتا رہے، آپ کبھی بیمار نہ پڑے، آپ کو کبھی مصیبت نہ آئے، آپ کے بچوں کو کبھی مصیبت نہ آئے، اس کے آگے ہوا رحمت اللہ اور بڑھا دیا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل کرے، اس کے بعد وبرکاتہ بھی بڑھا دیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اولاد میں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ جمعے کے دن میں ایک پروگرام کے اندر تھا، ایک ہندو بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میری ان سے بات ہو رہی تھی ہندو دھرم اور اسلام دین کے اوپر۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، جب انگریز کسی سے ملتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے جب انگریز کسی سے ملتا تو وہ کہتا ہلو، ہائے ہائے ہلو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے ہائے کا، کیا مطلب ہے ہلو کا؟ معلوم نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا ہندو لوگ جب کسی دوسرے سے ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا وہ پرنام کہتے ہیں، وہ نمستے کہتے ہیں، وہ نمسکار کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ جس کے سامنے جھک رہے ہیں بتائیے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جھک گئے کام ختم۔ لیکن سلام تو ایک دعا ہے، فائدہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو۔ اور جب آپ یہ کہہ دیں یہ دعا دے دیں تو دوسرے آدمی کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ آپ کو یہ دعا دے گا۔ آئے میرے بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ کس کو کھانا کھلاؤ؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہمارے گھروں پر مہمان آتے ہیں، مرغا، بکرا، خسی سب بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی غریب آ جائے کوئی بھی اس کو کھانے کے لیے پوچھتا نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی مسافر آ جائے کوئی یہ نہیں کہتا میرے بھائی میرے گھر میں چل کر کے کھانا کھا لو، آلو کی سبزی بنی آلو ہی کھا لو، گوبھی کی سبزی بنی گوبھی ہی کھا لو۔ ارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جو مذہب، جو دین، جو دھرم، جو ریلیجن لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے، ذرا غور تو کرو وہ دین دہشت گردی کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیررسٹ کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں، جوڑو۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے خبردار خبردار، باپ بیٹے سے کہتا ہے تیرا باپ تیرے لیے مر گیا، میری چوکھٹ پر قدم نہ رکھ دینا۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے میرے جنازے میں آنا جانا۔ بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے، سال گزر گئے، سال گزر گئے، دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی ہے۔ حرام ہے رشتہ داریوں کو توڑنا۔ آج آپ کے گاؤں میں بھی کتنے لوگ ہوں گے
گے جو اپنے رشتہ داریوں کو توڑ کر کے بیٹھے ہوں گے. بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوگا, بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہوگی, باپ اپنے بیٹے سے اور ماں بیٹی اور باپ سے بات نہیں کر رہی ہوگی. یاد رکھو رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے, جنت کی مہک بھی نہیں پا سکتا ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. اگر جنت کے اندر جانا ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا پڑے گا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, خطائیں سب سے ہوتی ہیں. کسی کی زبان زیادہ تیز ہوتی ہے, کسی کی کوئی گالی بات زیادہ ہوتا ہے. نظر انداز کرنا سیکھو, رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے چلو, بھائی کو بھائی مان کر کے چلو, بیٹے کو بیٹا مانو, ماں کو ماں مانو, بہن کو بہن مانو. میرے بھائیوں رشتہ داریوں کو جوڑو. وصلوا الارحام صلو باللیل والناس نیام, اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے. اے رات میں تو نماز پڑھنا دور کی بات ہے, ہم تو دن میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دن میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے عصر کی نماز پڑھائی, ایک گاؤں ہے سمریا, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد, لیکن میرا دل رونے لگا جب میں نے سلام پھیرا. میں نے پیچھے دیکھا ایک صف بھی مکمل نہیں ہے, ایک صف بھی مکمل نہیں ہے. میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, ایک صف بھی مکمل نہیں ہے. آئے یہ شہوادیو, تمہیں جلسے سننے کا بہت شوق ہے, تمہیں جلسے سننے کا بہت جذبہ ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے, نماز کی پابندی کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے. جلسے میں آؤ, نوجوان ہی نوجوان ہے, بائک پر نوجوان, میلے میں نوجوان, پنڈال میں نوجوان, مسجد میں جاؤ بوڑھے بزرگ 60 سال 70 سال 80 90 سال کے نوجوان مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں. جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. آئے نوجوانوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو, آباد کرو, بزرگوں تم بھی آباد کرو, نوجوانوں تم بھی آباد کرو. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے روز 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو. شاب نشأ فی عبادت اللہ. آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں انسٹاگرام ریلز بنانے میں گزر رہی ہیں, یوٹیوب کے ویڈیوز بنانے میں گزر رہی ہیں, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں گزر رہی ہیں. آئے نوجوانوں تم تو قوم کے مینار تھے, آئے نوجوانوں تم تو اس ملت کی ریڑھ کی ہڈی تھے, کیا ہوا تمہارا؟ اس ہڈی کو توڑو نہیں, اس مینار کو منہدم نہ کرو. اے نوجوانوں نماز کی پابندی کرو, بزرگوں نماز کی پابندی کرو. قیامت کے روز سب سے پہلا سوال یہی ہوگا, اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. نماز پڑھ کے آیا ہے یا نہیں, نماز کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والا ہے. کیا کیا آپ کے سامنے بتاؤں, کیا کیا بتاؤں, کون کون سی خرابی کو آپ کے سامنے رکھوں, نظر دوڑاؤں, خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. کس زخم کا ذکر آپ کے سامنے کروں, پورا جسم چھلنی ہے, درد حیران ہے, اٹھے تو کہاں سے اٹھے. اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے, آؤ ایک حدیث سن لو پھر بات ختم کرتے ہیں. آئیے دیکھیں اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ایک عورت حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئی, بھوک لگ رہی تھی, اس نے کہا کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو. حضرت عائشہ کے گھر میں کچھ
بھی نہیں ہے. ایک کھجور تھا, انہوں نے کھجور نکالا اور اس مانگنے والی عورت کو دے دیا. اس عورت کے ساتھ 2 لڑکیاں ہیں, 2 بچیاں اس عورت کی ہیں. حضرت عائشہ نے کھجور دے دیا اور اس عورت نے آدھا کھجور کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنی اس بیٹی کو دے دیا, دوسرا حصہ اپنی اس بیٹی کو دے دیا اور خود اس کھجور سے نہیں کھایا. اوہ لوگوں, ذرا ماں کی محبت پر غور تو کرو. ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آج نوجوان لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے یہ کتیا کی طرح چلاتی رہتی ہے. بیٹی کہتی ہے یہ کتیا کی طرح بڑھیا چیختی رہتی ہے. ہم نے اور آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ارے ماں کی ممتا تو ایسی ہوتی ہے جو خود نہیں کھاتی ہے لیکن اپنے بچے کو کھلاتی ہے, جو اپنے بچے کے پیشاب اور لیٹرین پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو سردی میں سو کے بستر پہ سلاتی ہے. ارے باپ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے سلواتا ہے لیکن عید کے موقع پر وہ اپنی پھٹی لنگی میں عید کی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھو. تو عورت نے کھجور کے 2 حصے کی, ایک حصہ اپنی اس لڑکی کو دے دیا اور ایک حصہ اس لڑکی کو, اور خود کچھ نہیں کھایا اور وہ چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ نے بتایا, آئے اللہ کے نبی, آئے میرے شوہر, آئے میرے سرتاج, ایک عورت آئی تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دیا, اس نے اس کھجور کے 2 حصے کر لیے, ایک اپنی اس لڑکی کو دیا, دوسری لڑکی کو دیا اور خود نہیں کھایا. اللہ کے نبی کہتے من ابتلیا من البنات بشیء فاحسن الیہن کن سترا من النار, جو ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا جائے, یعنی اللہ تعالیٰ جس کو لڑکیاں دے دے اور وہ اپنی لڑکیوں پر خرچ کرے, ان کی پرورش کرے, سترا من النار, یہ لڑکیاں جہنم سے اپنے ماں باپ کو بچائیں گی. اوہ کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا عزت اسلام میں دی ہے. جو عورت جو اپنی لڑکیوں کی پرورش کر لے, قیامت کے روز یہ لڑکیاں اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اپنی حدیث سنی ہوگی, صحیح حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنکاحها باطل. جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے, بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا. معلوم یہ چلا کہ لڑکی بھاگ گئی کسی لڑکے کے ساتھ اور کورٹ میرج کر لی. باپ راضی نہیں ہے, باپ کو پتہ نہیں ہے, شادی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے اور آپ کا باپ نہیں کر رہا ہے اور آپ نے بھاگ کے کر لی, شادی نہیں ہو. اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے تو میں یہی کہوں گا اپنے باپ سے اشارہ کر دیں, اپنی بہن سے کہلوا دے, اپنی سہیلی سے کہہ دے, میرے باپ سے جا کر کے کہہ دے مجھے فلاں لڑکا پسند ہے, اور اس طریقے سے وہ شادی کے لیے محنت کرے لیکن بھاگ کر کے شادی نہ. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو, کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پیغام نہیں دے سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کوئی لڑکی نہیں کہہ سکتی آج تو واٹس ایپ پہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی ہوں, میں رہ نہیں پاؤں گی, آپ میری زندگی ہے, میری بہار ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہے. بھائی آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں, ہم تو مولوی آدمی ہیں, ہمیں کیا پتا, ہمیں سب پتا ہے. تو جو عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے وہ نکاح باطل ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک اور عجیب حدیث سناؤں گا, آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی. دیکھو کیا ہے حدیث سنو اور اندازہ لگاؤ کہ اسلام نے عورت کو کتنا عظیم مقام دیا ہے. یہ حدیث کلیئر ہو گئی کہ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے نکاح نہیں. دوسری حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ, باکرہ لڑکی
نکاح، کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، بات کان کھول کر کے سن لے، وہ اپنی لڑکی کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں کروا سکتا ہے۔ اگر لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو باپ زبردستی شادی نہیں کروا سکتا ہے۔ باپ کہے میری بچی سرکاری نوکری والا ہے شادی کر لے، سرکاری ٹیچر ہے شادی کر لے، اتنا بڑا مکان ہے شادی کر لے، اور بیٹی راضی نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، شادی نہیں کرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ، تمہاری لڑکی کا نکاح تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے، قاضی صاحب رجسٹر لے کر کے گئے اور کہنے لگے آئے فلاں لڑکی، آئے فاطمہ، کیا تجھے عبداللہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ کیا تجھے عبداللہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے؟ اور لڑکی کہتے میں اس پر راضی نہیں ہوں، میری طرف سے اجازت نہیں ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی ہوں۔ نہ وہ قاضی نکاح پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی عالم دین نکاح پڑھا سکتا ہے، نہ امام حرم نکاح پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جب لڑکی ہی راضی نہیں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، بغیر اجازت کوئی مائی کا لال کسی لڑکی کا نکاح نہیں کروا سکتا ہے۔ اور کیا بتاؤں میں عورتوں کی عزت کے تعلق سے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، آپ پھر اپنے گھروں کو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ایک مصیبت کو ڈالا ہے، اور وہ مصیبت ہے حیض، جو عورتوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آتا ہے، اور ہر مہینے عورت کو حیض آتا ہے، ہر مہینے عورت کو حیض آتا ہے۔ یہودیوں کی عورتیں جب حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، یہودی اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ لیٹتے تھے، سوتے تھے، کچھ نہیں کرتے، گھر کے کونے میں ڈال دیتے تھے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی، یہودی حالت حیض میں اپنی عورتوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، لیٹتے نہیں ہیں، ان کے برتنوں میں ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی، ہمارا رویہ عورتوں کے ساتھ حالت حیض میں کیسا ہونا چاہیے؟ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے نبی، آپ کے صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیں قُلْ هُوَ أَذًى، ناپاکی ہے، حیض کا خون ناپاکی کا خون ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہا جائے گا۔ دور رہنے کا کیا مطلب؟ گھر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا بھی جائے گا، کھانا بھی کھایا جائے گا، لیکن ہم بستری کرنا حرام۔ مسئلہ یاد رکھو، آپ کی پتنی، آپ کی وائف اگر حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کھانا کھایا بھی جائے گا، سویا جس بستر پر وہ سوئے گی اسی بستر پر بھی آپ بھی سوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میں گلاس سے پانی پیتی اور رکھ دیتی، اللہ کے نبی اس گلاس کو اٹھا کر کے پھر وہیں سے پانی پیتے جہاں سے میں نے اپنے ہونٹوں کو لگایا تھا۔ میں گوشت کھاتی، ہڈی میں گوشت لگا ہوتا تھا، میری جھوٹی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اسی ہڈی کو اٹھا کر کے وہیں سے گوشت کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے امت کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا، اگر تمہاری بیوی حالت حیض میں ہے تب بھی اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کو پیار دو، محبت دو، اس کو کلیجے سے لگا کر کے رکھو، بس ہم بستری کرنا حرام ہے۔
یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. یہودی بالکل چھوڑ دیتے تھے اور عیسائی حالت حیض میں زبردستی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے. یہ افراط اور وہ تفرید کی شکار تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کا غصہ ہو یہودیوں پر اور گمراہ ہو گئے عیسائی. میرے بھائیوں، نہ تو ہم یہودی ہیں نہ ہم عیسائی ہیں، نہ ہمیں حالت حیض میں ہم بستری کرنا ہے اور نہ ہمیں یہودیوں کی طرح چھوڑ دینا ہے، بلکہ ہمیں صرف ہم بستری نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. تو یہ مقام دیا ہے اسلام نے. اور دیکھیں گے، آئیے حدیث میں آپ کو اور سنا. ہمارے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم بڑے غریب ہیں. ہمارے پاس لمبی ٹوپی نہیں، ہمارے پاس بہت لمبی جبے نہیں، ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں. ہم نے جس مدرسے سے پڑھائی کی مدرسہ اہل حدیثوں کا مدرسہ تھا. ہمیں جو بتایا گیا، ہماری رگوں میں جو دوڑایا گیا، ہماری سانسوں میں جو بسایا گیا، ہمیں کتابوں میں جو پڑھایا گیا، وہ دو چیزیں تھیں: قال اللہ، قال الرسول. ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. عورتوں کی عزت کیا ہے؟ ایک حدیث سن لو. اچھا آپ جانتے ہو عورتوں کو اگر جنت کے اندر جانا ہے 4 کام کرنے. کتنے کام؟ 4 کام کرنے جنت کے اندر چلی جائیں گی. اور وہ 4 کام کیا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا. یہ 4 کام کر لے. 4 چاروں کام میں نے حدیث پڑھ کر کے بتا دیے. اب میں ایک ایک کام کا ترجمہ کرتا ہوں، اور سے سن کر کے جائیے، پھر بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے. کہاں جو عورتیں نماز پڑھنے والی؟ مرد تو مسجد میں آ کر پھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں گھروں کے اندر رہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھ لو، عورت مسجد کے اندر بھی آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، جائز ہے. اس کی سب الگ ہوگی، نماز پڑھنے کا انتظام الگ ہوگا. عورت کی سب سے بہتر نماز گھر کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے مسجد میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے. اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا. عورتیں جمعے کا بھی خطبہ مسجد میں آ کر کے سن سکتی ہیں، لیکن میں نے کٹہار، سیمانچل وغیرہ کے علاقے میں دیکھا ہے قبرستان کے لیے تو جلسہ ہوتا ہے، مسجدیں بڑی بڑی بن جاتی ہیں، لیکن جمعے کے خطبے کے لیے، جمعے میں آنے کے لیے مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، جتنا دین کا علم حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی گھر کی خواتین کی بھی ذمہ داری ہے وہ دین کا علم حاصل کریں. آپ نے جلسہ تو کر لیا مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کو بڑا بنانے کے لیے، کیا کبھی آپ نے یہ بھی جلسہ کیا ہے مسجد میں عورتوں کا انتظام، مسجد میں جمعے کے لیے عورتوں کا انتظام کرنے کے لیے جلسہ کیا جائے گا؟ یہ بھی جلسہ مسجد کی تعمیر کے لیے، جامع مسجد. اب یہ عہد کر لو، وعدہ کر لو، سوچ لو، جلسہ کمیٹی کہاں ہے؟ کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہوئی سن کر کے، مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو اسی طریقے سے قبول فرمائے. لیکن یہاں اور بھی گاؤں سے لوگ آئے، اور بھی شہروں سے آئے، جن کی یہاں مسجدوں میں عورتوں کے خطبے کے لیے جگہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایک جلسہ کر لو، جلسہ کر لو کہ جلسہ عورتوں کی جگہ کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کی بندیاں بھی آئیں، اللہ کا قرآن سنیں، رسول اللہ کا فرمان سنیں. انہیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کا حق ہے، ان کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے. میرے بھائیو، یہ کام کرنے کی کوشش کر لو، یہ بھی قدم اٹھا لو. نوجوانوں، جاؤ اپنے گاؤں کے اندر
کرنا, کمیٹی میں بات کرنا کہ مولانا عادل ریاضی صاحب نے یہ کہا ہے اور ہمیں ان کی بات اچھی لگی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام ہو. تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, المرأة اذا صلت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, اور رمضان کے روزے رکھ لے, 30 دن کے روزے, 29 دن کے روزے. اور یہ مسئلہ ہماری ماں بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے, اگر عورت کو حیض آ رہا ہے, پیریڈ آ رہا ہے, تو نماز معاف ہے, وہ نماز نہیں پڑھے گی, قضا بھی نہیں کرے گی, معاف ہے. لیکن روزہ معاف نہیں ہے. کسی عورت کو حیض آ رہا ہے, وہ روزہ چھوڑ دے گی, اور رمضان کے بعد جلد سے جلد اس روزے کی قضا اس کے اوپر ضروری ہے. حالت حیض میں نماز معاف ہے لیکن روزہ نہیں, روزہ چھوڑ دے گی لیکن بعد میں روزہ رکھے گی. تو یہ مسئلہ یاد ہے. وَصَامَتْ شَهْرَهَا, اور جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے. تیسری چیز, اب اس چیز میں مائیں بہنیں سب سے زیادہ کمزور ہیں. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, شوہر کی بات مان لے. شوہر نے کہا آج مائکے نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی, شوہر نے کہہ دیا ہے, شوہر کی بات ماننا واجب ہے. میری ماں بہنوں, شوہر کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے. نفلی فرض نہیں, نفلی روزہ, نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نہیں رکھ سکتی. ارے شوہر کا مقام تو اتنا زیادہ بلند ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بستر پہ بلائے, بیوی آنے سے انکار کر دے اور شوہر اس سے غصہ ہو جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے غصہ رہتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کتنی عورتیں کی شوہر کو دھتکار دیتی ہیں, بہانہ ملا دیتی ہیں, اگر شوہر ناراض ہو گیا, شوہر ہی ناراض نہیں ہوگا فرشتے بھی ناراض ہو جائیں گے, اور ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں, ایسی عورت پر ملامت کرتے رہتے ہیں. اور ایک مسئلہ یاد رکھ لو, بات آئی تو بتا دوں, عورت اگر حالت حیض میں ہے اور شوہر نے اس کو بلا لیا ہے, بستر پر بلایا ہے, عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر جائے گی. آپ کہیں گے مولانا صاحب حالت حیض میں ہم بستری کرنا تو حرام ہے. ہاں, حالت حیض میں بستری کرنا حرام ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم بستری کے علاوہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. حالت حیض کے اندر بھی ہم بستری کے علاوہ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر حالت حیض میں بیوی ہے اور شوہر نے بلایا تو بیوی کے اوپر واجب ہے کہ وہ جائے اپنے شوہر کے پاس. یہ مقام دیا ہے اسلام نے شوہر. کتنے مرد خوش ہوں گے, یہ مولوی صاحب ٹھیک آئے ہیں, اس مولوی کی تقریر بہت اچھی لگی. عورتیں کہہ رہی ہوں گی اگلے سال اس کو نہ بلانا, یہ بہت خراب ہے. یہ عزت کی تو ہے نا اسلام کے. وہ اطاعت والا, شوہر کی فرما برداری کرے جو عورت, وہ حفیظت فرجہا, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. شوہر کمانے کے لیے سعودی گیا ہے, دلی گیا ہے, عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اور سے سنو, فَلْتَدْخُلِي مِنَ ابْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتِ, قیامت کے روز ایسی عورت سے کہا جائے گا تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا, جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں. اوہ میری ماں بہنوں, غور تو کر لو, اندازہ تو لگا لو, ذرا تصور تو کر لو, ذرا ذہنوں کو کھول لو اور دیکھ لو اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا ہے. 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اس کی مرضی وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. آئے میرے دوستو,
آئے مسلمانوں، آئے مردوں، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کیا کرو، اپنی بیویوں کو مارا نہ کرو، اپنی بیویوں کو ستایا نہ کرو، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ مولانا صاحب وہ کھانا اچھا نہیں بنا پاتی، کھانا شوہر کو شکایت ہوتی ہے میری بیوی کھانا اچھا نہیں بناتی۔ ارے اگر تمہاری بیوی کھانا اچھا نہیں بناتی ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ گھر کی صاف صفائی اچھے طریقے سے کر لیتی ہے۔ اگر تمہاری بیوی کھانا نہیں بنا پاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کپڑے سلنا اچھے طریقے سے آتا ہو۔ اگر تمہاری بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کی پرورش اچھی کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا اِنْتَرِيَ مِنَا خُلُقًا، اگر تمہیں اس کے اخلاق برے لگ رہے ہیں، رَضِيَ مِنَ الْآخِرِ، کوئی دوسری چیز اچھی ہوگی بہتر ہوگی، ایک چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لو۔ اور کوئی مسلمان کسی مومنہ عورت سے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض نہ رہے، ناراض نہ رہے، ناراض نہ رہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی مائکے چلی جاتی ہے، شوہر گاؤں سے باہر چلا جاتا ہے، جھگڑا ہو جائے بیوی شوہر کو گالی دیتی ہے، شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے رسول کی حدیث کو یاد رکھ لو، اللہ کے نبی نے فرما دیا کوئی بیوی اور کوئی شوہر آپس میں ایک دوسرے سے ناراض نہ رہے۔ یہ اسلام کا مقام ہے۔ ارے عورت کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مارنے کی۔ آج کتنے شوہر ہیں بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بیلٹوں سے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، ارے اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری بیوی بہت زیادہ ناشیزہ ہے، کیا اسے تھوڑا تو میں مار سکتا ہوں؟ آپ نے اتنی اجازت دے دی کہ ہاں غیر مبرح، اتنا مار لو کہ چوٹ نہ آئے۔ کہاں مار سکتے ہو؟ اس کا جو کولا ہوتا ہے پیچھے کا وہاں مار۔ کیسے مار سکتے ہو؟ مسواک، مسواک سے مار سکتے ہو۔ مسواک، مسواک کتنی سی ہوتی ہے؟ یہ مسواک میری جیب میں ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ اب بتاؤ اس کی مار کتنی تیز ہوگی؟ مسواک کی مار کوئی کچھ اثر نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ مسواک کی مار، مسواک سے مار لو، اس سے زیادہ نہ۔ ایک عورت آئی مولانا صاحب کے پاس، کہا کہ آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو مسواک سے مار لو، میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے، بہت مارا ہے۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ شوہر آیا، مولانا صاحب نے کہا آپ نے اپنی بیوی کو مارا ہے؟ کہا ہاں، آپ نے تو کہا تھا مسواک سے مارنا ہے۔ ارے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ خطبے کے اندر مسواک سے مارنا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ذرا مسواک لے کر کے تو آؤ اپنی۔ مسواک لایا، 1.5 میٹر کی مسواک۔ کتنی میٹر؟ 1.5 میٹر کی مسواک لے کے آئے۔ تو آپ اتنی بڑی مسواک بھی نہ لے آئے کہ آپ تلوار کا کام کرنے لگے آپ کی مسواک۔ تو بہرحال عورت پر ظلم کرنے سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ شیشہ موت کی قرار دیا عورت کو۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہے انجشا، اللہ کے نبی کی بیویاں ایک سواری پر سوار ہے اور لگام انجشا کے ہاتھوں میں ہے، وہ تھوڑا سا لگام کستے اور سواری آگے آگے بھاگتی، آگے آگے بھاگنے لگتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رویدک یا انجشا رفقا بالقواریر، آئے انجشا سواری کو جلدی جلدی نہ چلاؤ، سواری کو تیز تیز نہ چلاؤ، رفقا بالقواریر، تمہاری سواری پر موتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ قرار دیا ہے، یہ حال ہے اسلام کا، اسلام کے اندر عورت کا جو مقام دے دیا اسلام نے، کائنات کی تاریخ میں کبھی عورت کو اتنا اونچا مقام نہیں ملا، اور قیامت تک کوئی سبھیتا، کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی دھرم اور کوئی دین عورت کو اتنا اونچا مقام نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آج سمجھنا پڑے گا غیر مسلموں کو، یہ تانا نہ دو اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نہیں، یہ تانا نہ دو، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے عورتوں کی عزت کو بڑھایا ہے، اسلام نے عورتوں کے معیار کو بڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں اس جلسے کے اندر آئے ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ آج ایک بس مکہ سے سعودی عرب جا رہی تھی، مکہ سے مدینہ جا رہی تھی۔ آج خبر کے اندر آپ سب نے پڑھا ہوگا
ایک بس مکہ سے مدینہ جا رہی ہے. مکہ جس کی طرف ہم سب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ مکہ، اور مدینہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. 45 لوگ اس بس کے اندر سوار تھے. سارے لوگ بھارتی انڈین تھے، ہندوستانی تھے. 17 لوگ حیدرآباد کے خاندان کے تھے. راستے میں بس کے اندر آگ لگتی ہے، اور جو نیوز کے ذریعے معلوم ہوا 45 لوگ جل کر کے مر گئے. کہاں مرے؟ مکہ سے مدینہ کے بیچ میں کہاں جا رہے تھے؟ عمرہ کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. او لوگوں، موت کب آ جائے، کس پل آ جائے، کس عمر آ جائے، کس گھڑی آ جائے، کس شہر میں آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے. آج پوری امت اسلامیہ غمزدہ ہے. جو واقعہ جو حادثہ سعودی عرب کے اندر ہوا، آج بچہ بھی آج غمزدہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب کر بھی کیا سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ سبق مل گیا ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، سعودی عرب میں بھی آ سکتی ہے. اس موت کی تیاری کرو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت کب شروع ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے. تیاری کرو موت کی. اور میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. آپ روز دکان جاتے اگر خیریت سے لوٹ آتے ہیں، جلسے میں گئے گھر لوٹ آئے. کتنے لوگ ہیں جو گھر سے باہر نکلتے پھر کبھی گھر نہیں آ پاتے ہیں. یہ 45 لوگ ہندوستان کی فلائٹ سے سوار ہو کر کے عمرہ کرنے گئے، اور یہ امید تھی گھر لوٹ کر کے آ جائیں گے، لیکن نہیں آ پائے. وہیں پر جل گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کیا معلوم کلم گھر سے باہر نکلے اور لوٹ کر کے نہ پائے. اس زندگی کو غنیمت جانو. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. امن و امان کے ساتھ ہماری زندگیوں کو اللہ نے خوشگوار بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، اپنی ماؤں کی عزت کرو، اپنی بہنوں کی عزت کرو، اپنی بیٹیوں کو پیار دو، اپنی ماؤں کے قدموں میں جنت کو تلاش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. اپنے باپ کی عزت کرو. اور دنیا کو بتاؤ ہمارے دین کو دہشت گرد نہ کہو، ہمارے دین کو آتنوادی نہ کہو. ہمارا دین امن و شانتی کا مذہب ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی اس مسجد کے اندر ترقی اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ آپ نے جو صدقہ خیرات دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس پروگرام کی جو ذمہ داران ہیں، اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جن کو دینا ہے ان کے ہاتھ میں دے دیجیے، جو کچھ بھی دینا ہے آپ کے ہاتھ میں. میرا ہاتھ نہیں، آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ہے. لائیے بھائی ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے کسی کو دینا ہو. دیکھیے مجھے چندہ کرنا نہیں آتا ہے، نہ مجھے بنگالی آتی ہے. بس میں اتنا کہوں گا